معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ جب تک اس چہرے کو نہ دیکھوں لگتا ہے کچھ ادھورا سا ہے۔ سیڑھی چڑھتی سحر اپنی مخصوص کھنکتی آواز میں بولی۔ شہاب جو چھت کی منڈیر سے لگا محویت سے آسمان کو تک رہا تھا، اس کو آتے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سحر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے وارفتگی سے اسے تکنے لگی، جس پر وہ چڑ سا گیا اور بیزاری سے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ کیوں اتنا کتراتے ہو؟ وہ اس کا اچانک ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اپنی اوقات میں رہو، وہ غراتے ہوئے بولا۔ مجھ سے فاصلے پر رہو تو زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ شہاب انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولا اور سیڑھیاں دھپ دھپ کرتے اتر گیا۔ تم سے دور رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تمہارا پیچھا میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، وہ آہستگی سے اسے جاتا دیکھ کر بولی۔ سحر جمال اس کی چچے زاد تھی، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ چچا چچی نے اس کی جائز ناجائز خواہشات پورا کر کے اس کو خود سر کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ گردانتی ہی نہ تھی۔ شہاب کے 2 بڑے بہن بھائی تھے۔ بڑے بھائی بیرون ملک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نوکری کے سلسلے میں مقیم تھے اور بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ سب سے چھوٹا شہاب تھا، جو MBA مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی جگہ نوکری کر رہا تھا۔ سحر نے تعلیم کو انٹر کے بعد ہی خیرآباد کہہ دیا تھا۔ اس کا سارا وقت موویز اور گانے سننے میں گزر جاتا تھا۔ شہاب کو جتنی سحر سے نفرت تھی، اتنی ہی سحر کو شہاب سے محبت تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کرتا، وہ اتنا ہی اس کے نزدیک آنے کی کرتی تھی۔ شہاب کو اس کے اس جنون سے نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کا سحر سے سامنا بھی نہ ہو، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ سب ایک ہی گھر میں مل کے رہتے تھے۔ شہاب کی تو زندگی کا ایک ہی محور تھا، وہ تھی آرزو۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ آرزو پوری ہونا آسان نہیں ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ کچی عمر سے اس کی آنکھیں آرزو کی ہمراہی کے سپنے بنتی آ رہی تھی۔ آرزو صدف کی بیٹی تھی۔ صدف ان کے گھر پہلے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اس وقت شہاب 10 سال کا تھا۔ جب 8 سالہ آرزو صدف کے ساتھ آتی تو وہ اس کے ساتھ کھیل میں مگن ہو جایا کرتا تھا، اور سحر ان دونوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہتی تو وہ اسے ڈانٹ کے بھگا دیا کرتا تھا، اور دور کھڑی سحر سلگتی آنکھوں سے کھیل میں مگن آرزو اور شہاب کو دیکھا کرتی تھی۔ وقت گزرا، بچپن سے جوانی آئی تو شہاب اور آرزو کی ایک دوسرے کے لیے محبت پختہ ہوتی چلی گئی۔ من موہنی صورت کی شیریں لہجے کی مالک آرزو شہاب کی زندگی تھی، تو وہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سحر کا جنون بھی شہاب کے لیے بڑھتا چلا گیا۔ ارے بڑے دن بعد چکر لگایا صدف تم نے؟ سعدیہ جو تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، دروازے سے اندر داخل ہوتی صدف کو دیکھ کر خوشگواری سے بولی۔ ماں کی آواز پر وہی تخت پر آنکھیں بند کیے شہاب نے پٹ سے بند آنکھیں کھول دی اور دلچسپی سے سرمئی آنچل سر پر اڑی آرزو کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے سمٹ کر ماں کے پیچھے چھپ سی گئی، جس پر اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ بس کیا کروں باجی، اب کہیں زیادہ نکلنا ہی نہیں ہوتا۔ یہ مٹھائی دینے آئی تھی، میری آرزو نے ماشاءاللہ 14 جماعتیں پاس کر لی ہیں، فرسٹ ڈویژن آئی ہے، صدف تفاخر سے بتانے لگی۔ واہ بھائی واہ، بہت مبارک ہو۔ سعدیہ محبت سے آرزو کو گلے لگا کے مبارکباد دینے لگی، جس پر آرزو کا چہرہ شرم سے گلابی پڑ گیا۔ شہاب کنکھیوں سے اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تمہاری بیٹی ہے بہت اچھی، سعدیہ آرزو کی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں باجی، میری بیٹی بہت اچھی ہے، میٹرک میں تھی تب ضد کر کے میرا گھر کے کاموں سے ہاتھ چھڑوا دیا تھا، لوگوں کے خود ہی کپڑے سی کر ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچ چلایا کرتی تھی، اتنی کم عمری میں ہی اتنی ذمہ داریاں اٹھا لی تھی۔ صدف کو عرصہ ہوا تھا کام چھوڑے، آرزو کو نہیں پسند تھا کہ وہ گھر گھر جا کر کام کرے۔ بس اب تو دعا ہے باجی میری بچی کی ایسی اچھی جگہ شادی ہو جہاں اسے سکھ ہی سکھ ملے، صدف بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو، جتنی اچھی یہ ہے اس کی شادی بھی اچھی جگہ ہوگی، سعدیہ صدف کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، فکر کیوں کرتی ہو صدف ماسی، شہزادہ بہانے آئے گا اسے، تن سے بولتی ہوئی سحر وہیں آ گئی۔ اس کے خاص طور پر لفظ ماسی کھینچنے پر آرزو کے ماتھے پر شکنیں آ گئی تھی۔ بری بات، ایسے نہیں بولتے، سائقہ وہاں آتے ہوئے بیٹی کو ٹوکتے ہوئے بولی۔
حالانکہ ان کو صدف اور اس کی بیٹی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، مگر جیٹھانی کے سامنے وہ اچھی بنتے ہوئے بولی۔ وہ چاہتی تھی کہ سعدیہ سحر کا ہاتھ شہاب کے لیے مانگ لے، مگر سائقہ اکثر سحر کی حرکتوں پر بھابھی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ جایا کرتی تھی۔ شہاب کو رغبت سے مٹھائی کھاتا دیکھ کر سحر کا دل جل کے خاک ہو گیا۔ کیا گفٹ لوگی پاس ہونے پر؟ شہاب چھت پر آرزو سے بات کرتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی نہیں، وہ شرمیلے لہجے میں بولی۔ اس کے اس طرح سے بولنے پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ آگے کیا ارادہ ہے آرزو تمہارا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ماسٹرز کا ارادہ ہے میرا، وہ اسے بتانے لگی۔ اچھا، اور شادی کا کس سے ارادہ ہے؟ وہ شوق ہوا، مگر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ آرزو چپ کیوں ہو گئی؟ شہاب، آپ کو لگتا ہے ہماری شادی ممکن ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں نہیں ممکن؟ شہاب اس کی بات پر بولا۔ آج دیکھا تھا آپ نے سحر کیسے امی کو ماسی کہہ کر ہماری اوقات باور کرا رہی تھی۔ مانا ہم غریب ہیں، پر مجھے سحر کی آنکھوں میں جو تضحیک نظر آتی ہے نا، وہ بہت چبھتی ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ یہ سب اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں، مگر یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ شہاب نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آرزو ہے، اور آرزو کے سوا میری زندگی میں کوئی بھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر کے شہاب پلٹا تو سحر کو کھڑا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ آرزو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ تم کو تمیز نہیں ہے، دوسروں کی باتیں سنتی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ تم کو تمیز نہیں، ماسی کی بیٹی سے عشق لڑا رہے ہو؟ وہ اس کی بات کے جواب میں بولی، جس پر وہ اسے کڑے تیوروں سے گھورنے لگا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم یوں دیوانے ہو رہے ہو اس کے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ وہ بے باکی سے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم حسین نہیں ہو، تم ایک بے شرم لڑکی ہو۔ چشم تصور میں شہاب کے آرزو کا شرمایا ہوا روپ آ گیا۔ اتنا خود کو کسی کے آگے عرضہ مت کرو۔ وہ طنز سے بولتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تمہیں میرا ہونا پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ آرزو کا رشتہ آیا تھا جو صدف کو بھی بہت پسند آیا تھا، لیکن شہاب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ دوسری طرف کال پر روتی آرزو نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ آفس سے گھر آ کر آج شہاب نے ماں سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ سعدیہ اس کے کمرے میں چائے لے کر آئیں تو اسے مناسب موقع ملا۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو، وہ ہمتاً گوش ہوئیں۔ امی، میں آرزو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ بھڑک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ آج تو بول دیا، آج کے بعد یہ بات منہ سے نہ نکالنا۔ ویسے بھی تمہارے بابا تمہاری سحر سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں کی بات پر وہ اچھل گیا۔ میں مر جاؤں گا مگر اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا، وہ آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولا۔ تمیز سے رہو شہاب، سعدیہ درست لہجے میں بولی۔ امی، آپ جانتی نہیں سحر کس قدر بدتمیز بد اخلاق ہے، آپ کے سامنے وہ چچی سے کتنی بدلحاظ ہو جاتی ہے۔ سوچیں، شادی کے بعد وہ آپ سے اور بابا سے بھی ایسی زبان درازی کرے گی۔ وہ ماں سے بولا، جس پر وہ چپ کر گئی۔ ویسے وہ سحر کی زبان درازی سے بہت خائف تھی، بڑے چھوٹے کا اس میں احترام نہیں تھا۔ امی پلیز، آپ بابا سے بات کریں، وہ ماں کو نرم پڑتا دیکھ کر ملتجی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی تمہارے بابا سے بات، پر اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری شادی آرزو سے ہو جائے گی، وہ سختی سے بولی۔ وہ بے بسی سے ماں کو دیکھ کر دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں دروازے سے سحر لگی کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ کافی ڈھیٹ ہو، وہ درستگی سے بولتے ہوئے لمبے لمبے ڈب بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ سحر بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ کیا کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں جب آیا جاتا ہے تو اجازت طلب کی جاتی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی، وہ اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر روتے ہوئے بولی، جس پر وہ بوکھلا گیا۔ تم نے اجازت طلب کیوں نہیں کی میری زندگی میں داخل ہونے کی؟ وہ سختی سے بولا۔ تم جاؤ یہاں سے، تم سمجھتی کیوں نہیں میں انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں جس کو تم ضد کر کے مانگ لو گی، وہ بری طرح سے زچ ہوتے ہوئے بولا۔ کسی پر قابض نہیں ہوا جاتا، یہ دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔
میں کچھ نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں تم کو چاہتی ہوں۔ شہاب کو اس کی خود غرضی پر بے ساختہ غصہ آیا، دل چاہا اسے 2 تھپڑ لگائے۔ میں آرزو سے محبت کرتا ہوں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اس ماسی کی بیٹی میں ایسا کیا ہے؟ وہ حقارت سے بولی۔ آئندہ آرزو کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرنا، وہ درستگی سے بولا۔ تم جاؤ یہاں سے، وہ کمرے کے باہر اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، وہ اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے مر جاؤ، وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سحر اس کی بات پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کے آرزو کو کال کرنے لگا۔ ہیلو آرزو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کی کال اٹھاتے ہوئے بولا۔ کہاں چلنے کے لیے؟ دوسری جانب آرزو بوکھلاتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں اپنا گھر چھوڑ کے چلتے ہیں، وہ بولا۔ آپ کا مطلب ہے ہم گھر سے بھاگ جائیں؟ آرزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ ہاں، کیونکہ میری امی کسی صورت تم سے شادی پر راضی نہیں، دوسرا مجھے سحر کے بڑھتے جنون سے خوف آ رہا ہے۔ شہاب اس کی بات پر بولا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ شہاب، امی کو جو مان ہے مجھ پر وہ کیسے توڑ دوں؟ وہ منع کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر بھول جاؤ مجھے، وہ اس کی بات پر قطعیت سے بولا، جس پر آرزو خاموش ہو گئی۔ آرزو، کیا میرے بن رہ لوگی؟ میں بھی نہیں رہ پاؤں گا آرزو، پلیز منع مت کرو، وہ اس کی خاموشی پر التجائی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے شہاب، میں چل رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، رات 1:30 بجے میں تمہارے گھر کی طرف جو روڈ ہے ادھر تمہارا انتظار کروں گا، کہنے کے بعد اس نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ کاش امی آپ مان جاتی تو مجھے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، وہ اداسی سے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ شہاب کو گھر چھوڑنے کا سوچ کے ہی دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ شور کی آواز پر وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ باہر آیا تو سحر کے کمرے سے سائقہ چچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کے وہاں گیا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سحر کی پنکھے سے لٹکتی لاش، اس کی کھلی آنکھیں شہاب کو گھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ متوحش سا ہو کر سب کو روتا دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سحر اپنی جان لے ہی لے گی۔ اسے اس کے جنون کی خبر تھی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ وہ اپنی جان لے بیٹھے گی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی، مگر شہاب اور آرزو جانتے تھے اس خودکشی کے پیچھے اس کا وہ جنون تھا جو اس کی جان لے گیا۔ گھر میں سوگواری کی کیفیت تھی۔ گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی اداسی سے شہاب کو وحشت ہو رہی تھی۔ آج ان دونوں کو گھر سے چلے جانا تھا۔ وہ رات خاموشی سے اپنا بیگ اٹھائے وہاں پہنچ گیا اور آرزو کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سیاہ چادر سے منہ چھپائے آرزو آتی نظر آئی۔ وہ اسے لے کر ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس نے دوسری شہر کی ٹکٹیں کرائی تھیں۔ وہاں اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور دور دراز کے علاقے میں آ گئے، جہاں ان کو 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ملا جو گزارے لائق تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں، وہ کمرے میں آتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، لگتا ہے برسوں کی مراد پوری ہو گئی، آرزو اس کی بات پر شرماتے ہوئے بولی، جس پر شہاب محبت سے مسکرا دیا۔ یہاں ان کو رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شہاب کو نوکری ملی، جس کی تنخواہ بہت کم تھی، مگر شہاب نے صبر شکر کر کے اس نوکری کو قبول کر لیا تھا۔ شام میں جب وہ آفس سے آیا تو اسے باورچی خانے میں آرزو چائے بناتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا موزے اتار رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا، جہاں سے آرزو نکلتی نظر آئی تو وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کے باورچی خانے کی جانب بڑھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ پریشان سا کمرے میں آ گیا، مگر آرزو سے کچھ بولا نہیں، مبادا وہ ڈر نہ جائے۔ اس رات اسے آفس کا کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آرزو کب کی سو گئی تھی کہ اچانک باہر زور زور سے دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی نگاہ گھڑی پر گئی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ باہر کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی عورت ہے جو تیزی سے اس کے دروازہ کھلتے ہی گزری ہے۔ پتہ نہیں کون تھی وہ۔
کندھے اچکاتا ہوا وہ واپس کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے کے بستر پر آرزو کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ فکر مندی سے باہر آ کر برابر والے کمرے میں پھر باورچی خانے میں جھانکنے لگا۔ وہاں آرزو نہ تھی۔ وہ پریشان ہوتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا تو اسے آرزو بیڈ پر سوتی نظر آئی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر چکرا سا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر پکڑے بیڈ پر بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن شام آفس سے واپسی پر وہ آرزو کے لیے گجرے لیتے ہوئے گھر آیا تو وہ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر سجی سوری بیٹھی آرزو کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اسے آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف پر وہ شرما سی گئی۔ تمہارے لیے گجرے لایا ہوں، وہ اسے گجرے دکھاتے ہوئے بولا۔ پہنا دے، وہ اپنی کلائی آگے کرتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ گجرے پہناتا کھٹکی کی آواز پر وہ چونک کے پلٹا۔ آرزو کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اچھل گیا اور بیڈ کی طرف دیکھنے لگا جہاں اب کوئی بھی نہ تھا۔ آرزو، تم تو ابھی یہاں تھی، وہ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، میں تو باورچی خانے میں تھی، اس کی بات پر آرزو بولی۔ وہ نہ سمجھنے آنے والی کیفیت میں گرفتار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں آرزو سے پوچھا بھی کہ کیا اسے یہاں گھر میں کچھ محسوس ہوتا ہے، مگر آرزو نے کہا کہ اسے تو یہاں بہت مزہ آتا ہے، اور شہاب دیکھ رہا تھا جتنا وہ اس گھر میں بے سکون تھا آرزو اتنی ہی اس گھر میں خوش و خرم تھی۔ اس کے چہرے سے چھلکتی طمانینت دیکھ کر شہاب کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ اسے سب کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا۔ ویکنڈ تھا، وہ رات دیر کئی مووی دیکھتے رہے کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ اف، کیا مشکل ہے، اتنا زبردست سین تھا، اس بجلی کو بھی ابھی جانا تھا۔ شہاب بجلی کو کوستے ہوئے بولا۔ آرزو، باورچی خانے سے موم بتی لے آؤ، وہ آرزو سے بولا۔ جی لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آرزو موم بتی لے آئی۔ شہاب، ایک بات پوچھوں؟ آرزو اس کے پاس بیٹھی آہستگی سے بولی۔ ہاں پوچھو۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آرزو کے سوال پر شہاب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ بتائیں نا، وہ پیار بھرے لہجے میں بولی۔ تم سے محبت مجھے کتنی ہے یہ تو تمہیں بھی اندازہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے بولتے ہوئے موم بتی کی روشنی میں اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی مکروہ چہرے کی عورت بیٹھی تھی۔ شہاب نے وحشت زدہ ہو کر اس عورت کو زور سے دھکا دیا کہ اچانک بجلی آ گئی۔ آرزو بیڈ سے گری ہوئی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم نہیں تھی یہاں، کوئی اور تھا، وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو مجھے بھی تو محسوس ہوتا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ شہاب اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شہاب کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ گھر آنے کے نام پر ہی اندر تک صحن سجاتا تھا۔ پھر کافی دنوں تک سکون رہا۔ شہاب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ آرزو کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اس کی دوست کی کال آ گئی جو اسے اپنی طرف کسی کام سے بلا رہا تھا۔ وہ آرزو کو بتا کر اس کی طرف چلا گیا۔ واپس آتے آتے مغرب ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں چھوٹے سے آنگن میں لگے درخت کو وہ چونک کر دیکھنے لگا، مگر جب وہ اس درخت کے قریب گیا تو دہشت سے اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ درخت پر آرزو کی لاش لٹکی تھی، بالکل ویسے جیسے کچھ وقت پہلے سحر کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا۔ شہاب، کیا ہو گیا ہے؟ پیچھے سے آتی آرزو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے درخت کی جانب دیکھنے لگا جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ تم زندہ ہو؟ وہ خوف کی زیادتی سے اٹکتے ہوئے بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم اب کچھ مت کہنا، ہم بس آج رات یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ اس سے بولا اور کچھ فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا تھا، وہاں سے اپنے شہر کی ٹکٹیں لیں اور گھر واپس آ گیا۔ ہم رات تک نکل رہے ہیں آرزو، وہ کمرے میں آتے ہوئے آرزو سے بولا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بس تیاری شروع کر دو نکلنے کی، وہ اس سے عجلت میں بولتے ہوئے خود بھی الماری کھول کے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔
ہم کہاں جائیں گے؟ آرزو بے چینی سے بولی۔ ہم واپس گھر جائیں گے، اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ یہاں اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، وہ بولا، اور وہ نمبر جو اس نے یہاں کر بند کر دیا تھا تاکہ گھر والے اس سے رابطہ نہ کر سکے، اس نے وہ سم سیل میں لگا کر نمبر آن کر لیا۔ نمبر آن کرتے ہی آرزو کی طرف سے بے تحاشا پیغامات آنے لگے۔ وہ حیرانگی سے ان پیغامات کو پڑھنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا شہاب، میں نہیں آ سکتی، میں اپنی ماں کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ میسج پڑھ کے چکرا گیا۔ تم کہاں چلے گئے؟ تمہاری امی تمہاری جدائی میں بہت بیمار ہو گئی ہیں۔ شہاب واپس آ جاؤ، آنٹی راضی ہیں ہم دونوں کی شادی پر، خدا را جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ اور اسی طرح کے آرزو کے یکے بعد دیگرے پیغامات تھے۔ اسے لگا پورا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے۔ پھر 2 ماہ سے وہ کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے گردن گھمائی، وہ ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ سحر کی آواز کمرے میں گونجی تو اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کیا سمجھے تھے میں یوں آسانی سے تم کو چھوڑ دوں گی؟ 2 ماہ سے تمہارے ساتھ آرزو کے روپ میں رہ رہی تھی۔ اس کی بات پر شہاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے جانے دو، شہاب کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ کیسے جانے دوں میں تم کو؟ تم تو میری محبت ہو، آرزو کے روپ میں تو میں کب سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس رات تم نادان کیا سمجھے وہ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی آرزو ہے؟ سحر اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی جان لے لی، اب تم یہاں سے مر کے ہی جا سکتے ہو۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہاب کو اس وقت اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اسے اس وقت یہاں سے بچ کے نکلنے کی ایک آخری ترکیب نظر آئی تو وہ اچانک زور زور سے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگا، جس پر سامنے کھڑی سحر آرزو کی شکل میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب؟ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ مگر وہ مزید اس کے فریب میں نہیں آ سکتا تھا۔ بہت تگ و دو کے بعد وہ ادھر سے جان بچا کر نکلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 ماہ تک ایک گھر میں ایک روح کے ساتھ رہتا رہا ہے۔ گھر پہنچا تو سعدیہ اسے خود سے لپٹا کر بے تحاشا روئی۔ ایسی بھی کیا ناراضگی تھی کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تم؟ میں نے صدف سے بات بھی کر لی ہے آرزو کے لیے، مگر تم تو ایسے گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی ماں کے گلے لگ کے رو دیا۔ آج شہاب اور آرزو کی شادی کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ شادی کے اوائل دنوں میں شہاب بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ آرزو نہیں جیسے سحر ہو، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا خوف نکلتا چلا گیا۔ مگر اتنے سال بیت جانے کے باوجود وہ اس گھر میں گزارے ان 2 ماہ کو جب جب سوچتا ہے تو اس کی روح تھرا اٹھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔